شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ابن بساط بغداد کا مشہور چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک دن حکمران نے اسے گرفتار کر لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اس کو مجرم قرار دے کر زندگی بھر قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ایک ہاتھ والے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی لمبی زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن بساط بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے پرانے پیشے کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بےتاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے درمیان میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن بساط اس پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس سوچ بچار میں اس کا ایک ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایک وسیع جگہ تھی جس کے اندر کمرے بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں بڑا کمرہ تھا۔ ابن بساط اس دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھاٹک کی طرح کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کے کھال کی چند ٹوپیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے ہوئے تھے۔ ابن بساط ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس بیوقوف نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے موٹے کپڑے کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ 1000 بار کوشش کرنے کے باوجود ایک ہاتھ سے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور تھک کر بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف و دہشت سے ابن بساط کا جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اندر داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد لمبا، کمر جھکی ہوئی اور جسم انتہائی کمزور تھا، جس پر ہلکے رنگ کی پوشاک تھی۔ سر پر بھیڑ کی کھال کی سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں الفاظ میں ابن بساط سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو چراغ روشن ہے، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن بساط حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف تک رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھڑیاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن بساط سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کے تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن بساط حیرت میں پڑ گیا۔ اچانک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا بیوقوف ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا رازدار معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے،
اس لیے روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے ہی پہنچا ہوا ہوں اور اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن بساط کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکن دور کرے گا۔ ابن بساط کو اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر بلند آواز میں اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں، لیکن تم نے جس تیزی سے مال سمیٹنے میں میری مدد کی ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا، چلو اب گٹھڑیاں اٹھاؤ اور چلیں۔ ابن بساط کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر نرمی سے کہا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کر رہے ہو؟ میں تم سے کوئی چیز نہیں لوں گا، تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تک تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا۔ ابن بساط نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، میں یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھڑی کمر پر لاد دی، اس کی جھکی ہوئی کمر گٹھڑی کے بوجھ سے اور بھی زیادہ جھک گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ابن بساط کے آگے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن بساط کو بہت جلدی تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک اونچائی والی جگہ آئی تو اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ اچانک گر پڑا۔ ابن بساط نے اس اجنبی کو بہت گالیاں دیں اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات مار دی۔ اجنبی جلدی جلدی اٹھ کر کھڑا ہوا اور ابن بساط سے معذرت کرنے لگا۔ ابن بساط نے گٹھڑی پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ یہاں ابن بساط کا گھر تھا۔ وہ اپنی گٹھڑی باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھڑیاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن بساط نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ اچانک اس نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا کہ میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں جہاں سے تم نے یہ مال اٹھایا ہے اور یہ مال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں تمہاری اچھی طرح خدمت نہیں کر سکا بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہیں بہت پریشان کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن بساط کے سینے پر لگے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کی حیرت انگیز حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کے ضمیر نے اس سے بے چین کر دیا اور وہ اجنبی کی تلاش کے لیے نکل گیا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس مکان کے باہر کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا گھر ہے۔ ابن بساط نے یہ نام سن رکھا تھا لیکن شیخ کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ فاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیہ سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 30-40 آدمی نہایت ادب سے بیٹھے ہیں۔ ابن بساط وہیں دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ یوں ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن بساط روتا ہوا ان کے قدموں میں گر گیا۔ شرمندگی کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن بساط کے دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔
دوسروں نے جو راہ برسوں سے نہیں دیکھی تھی، ابن بساط نے وہ چند لمحوں میں طے کر لی۔ اس نے شیخ کی صحبت اختیار کر لی اور ان کی صحبت کی وجہ سے ہتھ کٹے شیطان کی بجائے شیخ احمد ابن بساط رحمۃ اللہ بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی خوفناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی چند لمحوں میں اللہ کے نیک بندوں کی صف میں شامل کر دیا، کیونکہ اچھے اخلاق اپنے اندر اس قدر طاقت رکھتے ہیں جسے تلوار کی طاقت نہ بدل سکے، اسے اچھے اخلاق بدل دیتے ہیں۔ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں، بے شک اس میں ہماری بھلائی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔